السلام علیکم ناظرین، ہم مسلمان ہیں اور اسلام پر عمل کرنے والے بعض رہنماؤں کی طرف سے ایک فلم پر تنقید، ریلیز، پابندی وغیرہ کے بارے میں معلوم ہوا۔ یہ معاملہ بہت کنفیوژن کا شکار تھا کہ یہ مووی ہے کیا، اس میں ہم جنس پرستی کے حق میں کیا بات کہی گئی ہے، اسے عالمی سطح پر بڑی پذیرائی بھی مل رہی ہے، اور جب یہ وہاں قابل قبول ہے تو یہاں کیوں نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے بہت سے سوالات ذہنوں میں موجود تھے اور ہیں۔ ناظرین، پاکستان کی وفاقی حکومت نے آسکر ایوارڈ کے لیے سرکاری طور پر نامزد کی گئی فلم جوائے لینڈ کو ریلیز کرنے کے لیے منظوری دے دی ہے۔ اس سے پہلے جوائے لینڈ کو سنسر بورڈ کی منظوری ملی تھی اور اسے 18 نومبر کو ریلیز ہونا تھا، مگر جب اس کے کنٹینٹ کے حوالے سے وزارت اطلاعات کو معلوم ہوا تو انہوں نے اس فلم کو جاری ہونے والا سنسر سرٹیفکیٹ منسوخ کر دیا، کیونکہ اس میں انتہائی قابل اعتراض مواد موجود تھا۔ یہ وہی فلم ہے جو LGBT کے ایجنڈے کے مطابق ہونے اور ایک اسلامی ملک میں ریلیز ہونے کی وجہ سے عالمی سطح پر سراہی گئی ہے۔ اس فلم نے مئی میں دنیا کے سب سے بڑے فلمی میلے کانز میں ایک ایوارڈ بھی اپنے نام کیا اور اسے عالمی سطح پر پسند کیا گیا۔ پاکستان میں غیر ملکی ایجنڈے کے نفاذ میں پاکستان کے اندر سے کئی قوتیں متحرک رہتی ہیں اور وہ بہت با اثر ہوتی ہیں۔ انہی کی کاوشوں سے وزیر اعظم شہباز شریف کے ایک اہم معاون سلمان صوفی نے اعلان کیا ہے کہ سنسر بورڈ نظر ثانی کمیٹی نے جوائے لینڈ کو ریلیز کے لیے کلیئر کر دیا ہے۔ یہ خبر پاکستان جیسے ملک میں آنا خوشی کی نہیں بلکہ افسوس کی بات ہے۔ جوائے لینڈ فلم بنیادی طور پر LGBTQ ہم جنس پرستی کلچر کو فروغ دینے کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ اسلامی ملک کے خلاف ثقافتی دہشت گردی ہے اور اس کی وجہ سے ہماری جو اقدار، روایات اور فیملی سسٹم ہے، شادی اور نکاح کا ادارہ ہے، وہ سب اس سے ڈیمیج ہو سکتے ہیں۔ LGBTQ کو نہ صرف پاکستان بلکہ OIC بھی مجموعی طور پر مسترد کرتا ہے، یعنی یہ بات واضح ہے کہ یہ ہماری اقدار کے خلاف ہے۔ ذرائع سے اس فلم کی جو سٹوری میڈیا میں رپورٹ ہوئی ہے، اس کے مطابق اس فلم کی کہانی ایک نوجوان اور مخنث کے گرد گھومتی ہے جو کہ ڈانس کلب میں ملازمت کے دوران ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ فلم میں ہیرو کا نام حیدر ہے۔ حیدر کو ہیرو بنایا اور پھر اس کا ایک ٹرانس وومن کے ساتھ لو افیئر مرکزی نقطہ بنایا۔ ٹرانس وومن کا نام بیبا ہے۔ بیبا آپ جانتے ہیں وہ مرد ہی ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی صنف سے مطمئن نہیں ہوتا اور اپنی صنف کو بدل لیتا ہے۔ تو یہ مرد اور مرد کے لو افیئر کی مرکزی سٹوری ہے۔ اسی لیے یہ ہماری اقدار اور روایات کے خلاف ایک اعلان جنگ ہے۔ اسے پاکستان جیسے ملک میں ریلیز کی اجازت خود کے پاؤں پر کلہاڑی مارنا ہے، اس کی قطعاً تائید نہیں کی جا سکتی۔ یہاں ایک اور اہم بات بھی یاد رہے کہ سینیٹر مشتاق کا دعویٰ ہے کہ خواجہ سرا اور ٹرانسجنڈر میں فرق ہوتا ہے۔ ٹرانسجنڈر ایک مغربی اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے ایک ایسا شخص جو ری پروڈکٹیو سسٹم رکھتا ہے، جسمانی طور پر بالکل ٹھیک ہے، مگر اپنے جینڈر ڈسفوریا یا سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کی وجہ سے اپنی صنف سے مطمئن نہیں ہے۔ یعنی یہ بالکل ڈیفرنٹ سٹوری ہے، لہٰذا اس میں چھپے ہوئے جال کو سمجھیے۔